جی دانیال چوہدری صاحب، ایک تو یہ ابھی سلسلہ جاری ہے اور ابھی یہ بحران ختم نہیں ہوا اور یہ 10واں غالباً سپیل چل رہا ہے، اور ابھی بعد میں پوچھیں گے احمد کمال صاحب سے کہ 11ویں سپیل کی بھی بات ہو رہی ہے کہ سپٹمبر میں اینڈ آئے گا. مگر گورنمنٹ کا جو پرفارمنس رہی ہے کہ جب اتنے بڑے سیلاب آتے ہیں تو ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور کئی دفعہ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. سب کو مل جل کے اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، باقی طبقات کو، عوام کو بیچ میں راغب کرنا، شامل کرنا. مگر مجھے ایک اس دفعہ جو 2022 کے اندر بھی ہے، آپ اور ہم بھی ان ایفرٹس میں انوالوڈ تھے، جو جذبہ تھا لوگوں کا بیچ میں سے لوگوں کی امداد کے لیے نکلے، پاکستان کے اندر سے، پھر پاکستانی باہر، دنیا بھر سے. اس دفعہ یہ میرا خیال ہے اس صدی کی بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، مگر وہ جذبہ نہیں نظر آتا. کیوں؟ میرے خیال میں حکومت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جی اس میں. ایک تو حکومت نے کوئی اپیل ہی نہیں کی، بلکہ جو شاید تیار بیٹھے تھے مختلف ادارے بین الاقوامی سطح کے، مختلف ممالک جو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی کسی قسم کا ڈیزاسٹر آئے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا. انہوں نے خود سے ہی اعلان کر دیا کہ جی ہم نے کوئی مدد مانگنی نہیں ہے. ہم نے احسن اقبال صاحب کا آج کا بیان ہے کہ جی ہم بڑے جو ہے نا ہمیں ضرورت نہیں، ہم اپنی ریسورسز سے ہی کر لیں گے. جی میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں یہ انتہائی ناقص کارکردگی ہے اور شرمناک بات ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ کہاں تک بیچارے بلبلا رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہماری ہر چیز چلی گئی ہے، اور یہ ایک سست روی کا شکار بنے ہوئے ہیں اور اپنا بڑا ایک ریلیکس مینر میں ایسے فتوے دے رہے ہیں. ابھی تک دنیا سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. یا تو انہوں نے انڈیویجولی بات کی ہوتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی ریئیکشن میں کر رہے ہیں، یا پھر ان کی حکومت کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو بڑا ہی میرے خیال میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جب ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایک لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے کلائمیٹ چینج میں اور ہائیلی افیکٹڈ ہے، تو پھر اس کا جواز تو آٹومیٹکلی بڑا یہاں پہ کریڈٹ لیتے رہے، ایک آٹومیٹکلی مورل انکمبنسی بن جاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں. اور انہوں نے کی بھی، ایک منٹ، اور انہوں نے کی بھی، لیکن ان کی مدد کرنے سے پاکستان کے ماشاءاللہ ادارے، اسپیشلی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پلاننگ کمیشن کا اور احسن اقبال صاحب کا خود، ایک ایسی مطلب سست روی کی کارکردگی رہی ہے کہ آج تک جو 2022 کے آئے ہوئے پیسے تھے، کمٹ کیے ہوئے تھے، وہ ہم وڈرا نہیں کر سکے. اور وہ کون بتا رہے ہیں؟ وہ فائنانس منسٹر ابھی کے بتا رہے ہیں جو نون لیگ کے ہیں کہ جی ان کے پاس انویسٹیبل پلانز ہی نہیں بنے، یعنی 2 ورقے نہیں جوڑ سکے یہ. تو آپ دیکھیں کہ جو ساری امپلیمنٹیشن تھی اس کے لیے یہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ $11 بلین جو ہے ہمارے آئے تھے، $6 بلین کے قریب جو ہے نا پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی، اس میں سے ڈسبرسمنٹ کوئی 2-2.5 بلین سے زیادہ کی نہیں ہو سکی. آج جو ہے احسن اقبال صاحب نے کانٹرڈکٹ کر دیا. ابھی وزارت پلاننگ اور وزارت خزانہ میں آپس میں مس میچ چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے کیونکہ فگرز پہ ہی نہیں اگری ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے ابھی جو سارے وہ پیسے جو ہیں پروسیس میں ہیں، مراحل میں ہیں. 3 سال پہلے وہ سیلاب آیا تھا، ابھی وہ پروسیس میں ہی ہیں. اور انہوں نے کہا جی یہ فگرز بھی بالکل غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا اپنے ہی وزیر خزانہ کو. ساتھ میں ایون جو کیجولٹی کا فگر نہیں مل رہا ہے، کوئی 950 بتا رہا ہے ایک وزارت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی مختلف وزارتیں، ایک 850 کوئی بتا رہا ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپیل کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے پوری دنیا سے. جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بہت خود کفیل ہیں، ایز اف کہ ہمیں مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے، قرضے بھی نہیں مانگتے اور ہم خود ہی کر لیں گے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناقص کارکردگی ہے، اور میں اورنگزیب صاحب کی بات کو تقویت دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شواہد سامنے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ 2022 کا فلڈ آیا تو اس میں 4RF فریم ورک بنا، اس کا ریزیلینس، ریکنسٹرکشن وغیرہ 4R فریم ورک، اور اس کے تحت جو ہے ایک مثال کے طور پر ایک IFRAP بنا، انٹیگریٹڈ فلڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ اڈیپٹیشن پروجیکٹ، جو کہ ملینز آف ڈالرز کا تھا. اس کی آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک کی رینکنگ جو ہے وہ کب تک انسیٹسفیکٹری رہی ہے. اور ان کے دور میں اگلے روز ایک چل رہا تھا یہ واٹس ایپ گروپوں میں، جس میں ایک 2023 جولائی میں
غالباً ایک کنونشن ہوا تھا بلوچستان میں، جہاں پر ایک چائنیز اہلکار جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، ہم نے پیسے بھی دے دیے پاکستان کو اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. اور ابھی جو موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا اپروولز اور پیسے ہیں یہ کب سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 سال سے. اور انہوں نے مڑ کے کہا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل میں، اور جولائی 2023 میں تقریباً 1.5 سال کا فرق ہے. تو وہ 1.5 سال وہ بڑی حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. تو دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشہور زمانہ ایک ناقص کارکردگی کی پیشکش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ باہر کے ملکوں میں جا کے جب انہوں نے تمغے اپنے آپ اعلان کر دیے، ان اداروں نے کہا کہ ہمارے پاس اس نام کا تمغہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کانسولیشن میں آ کے یہاں پر کوئی ایک آدھا کو مل گیا ہوگا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام 2010 بھی اسی طرح تھا، اس میں کوئی عطا پتہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گیا، اس کا کیا بنا. پھر اب جو ہمیں 2025 کا پروگرام بنایا تھا، اب 25 تو گزرنے والی ہے، اس میں بھی کوئی ہدف نہیں. اور جو یہ آج ہمیں اڑان پروگرام کے نام سے 235 کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس کے بھی 2 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ اڑان تو 2 سال پہلے بنا تھا. اور اس کے نتیجے میں جو گروتھ چاہیے تھی، جس میں ہم نے جا کے یہ بڑے بڑے فتوے دے دیتے ہیں کہ جی اتنی ٹریلین اکانومی ہوگی اور اتنا گروتھ ہوگا اور اتنا، اس میں سے ایک رتی بار کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اپوزٹ ہو رہا ہے کہ پاورٹی بڑھ رہی ہے، 45% تک پہنچ گئی ہے. گروتھ ہماری دب چکی ہے، پورے ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں ہماری لوئسٹ گروتھ آئی ہے. ان ممالک کے درمیان جن میں آج آپ مناظر دیکھ رہے تھے نیپال میں کہ وہ پورا جلا دیا، جس طرح بنگلہ دیش میں، جس طرح سری لنکا میں ہوا. اور افغانستان میں 20 سال سے جنگ ہو رہی ہے، ان کی 6.4% سالانہ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم 2% پہ جھوٹ بول کے جو ہے نا گزارا کر رہے ہیں کہ جی ہماری 2.68 ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے، سب انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سارا کا سارا غلط ہے. اور سب سے بڑی بات جو ان امپلائمنٹ کا سارا سلسلہ ہے، اس میں یہ منہ نہیں کر سک رہے اس طرف، کیونکہ 2023 کی آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی کہ 22% سے تجاوز کر چکی ان امپلائمنٹ، جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اتنی بے روزگاری. اور پھر یہ سیدھے منہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب ان کو کون کچھ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں.